ایک یادگار میچ، ایک یادگار دانت، انتظار حسین۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر اصلاح الدین ایک استقبالیہ تقریب میں یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ہاکی کے کھلاڑی کتنے جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کی ایک مثال انہوں نے یہ بیان کی، ایک مرتبہ آسٹریلیا سے میچ ہو رہا تھا۔ بیچ میچ میں نائب کپتان سعید کا دانت ٹوٹ گیا۔ سعید نے دانت فوراً جیب میں رکھا اور بڑھ کر گیند کو ہٹ لگایا۔ اس طرح سعید نے وقت ضائع کیے بغیر کھیل جاری رکھا۔ اصلاح الدین نے تو بس سعید کو اسی بات پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ایسے نازک وقت میں جب سعید کا دانت ٹوٹ گیا اس نے وقت ضائع کیے بغیر کھیل جاری رکھا۔ حالانکہ خراج تحسین یوں پیش کرنا چاہیے کہ سعید نے وقت ضائع کیے بغیر نیز دانت ضائع کیے بغیر کھیل جاری رکھا۔ بات یہ ہے کہ دانت جب ٹوٹ جاتا ہے تو بالعموم ضائع ہو جاتا ہے۔ لاپرواہ اور ناعاقبت اندیش لوگ ٹوٹے ہوئے دانت کو سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ 32 سے باہر نکل آیا، اب ہمارے کس کام کا رہا۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دانت بھی ان کی دانست میں دانت رہتا ہے جب تک جبڑے کے اندر ہے اور 32 میں شامل ہے۔ بیرون 32 کچھ نہیں، لیکن سعید کی عاقبت اندیشی اور ہوش مندی دونوں کی داد دینی پڑتی ہے کہ بیچ فیلڈ میں جبکہ دو ٹیموں کے درمیان رن پڑا ہوا تھا اس نے حواس قائم رکھے اور گرے ہوئے دانت کو فوراً ہی سنبھال کر رکھ لیا۔ اخبار میں اصلاح الدین کا یہ بیان پڑھنے کے بعد ایک دوست نے فکر مندی سے سوال اٹھایا، اب یہ دانت کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ سعید کا دانت ہے، سعید ہی کے پاس ہوگا، تم کیوں متفکر ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں سعید نے یہ دانت ضائع نہ کر دیا ہو۔ ہم نے کہا کہ جو کھلاڑی اتنا ہوش مند ہو کہ کھیل کے بیچ اپنے ٹوٹے ہوئے دانت کو احتیاط سے جیب میں رکھ لے وہ اسے بعد میں کیسے ضائع کر دے گا؟ کہنے لگا، بہرحال یہ دانت محفوظ رہنا چاہیے۔ ہم نے پوچھا، کس کے پاس؟ ہمارے پاس یا آسٹریلیا والوں کے پاس؟ ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ سعید نے میدان کارزار میں شہید ہو جانے والے اس دانت کو حفاظت سے رکھا ہوگا، پھر بھی ہم اس عزیز کو ایک خطرے سے خبردار کر دینا چاہتے ہیں۔ اس دانت پر آسٹریلیا والوں کے دانت ہوں گے اور وہ ہر قیمت پر اس دانت کو اڑا لینے کی کوشش کریں گے۔ ان سے یہ دانت بچا کر رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ اپنے وطن میں اس کی اسی طرح نمائش کریں گے جس طرح ہم نے 65 کی جنگ میں ہندوستان سے چھینے ہوئے ٹینک کی نمائش کی تھی۔ پھر وہ اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے پاکستان سے میچ میں دندان شکن ہٹ لگائے تھے اور نائب کپتان کے دانت توڑ دیے تھے۔ اس دانت سے ہمیں خیال آیا کہ اب جب کہ ہاکی اور کرکٹ کو ہمارے یہاں رتبہ مل گیا ہے تو اب کوئی ہاکی کرکٹ میوزیم بھی بن جانا چاہیے۔ جیسے سری لنکا کے ایک میوزیم میں مہاتما بدھ کا دانت محفوظ چلا آ رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے میوزیم میں سعید کا دانت محفوظ رہنا چاہیے۔ اس پر ہمیں کئی برس پہلے کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس زمانے میں یہاں ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن لگے ہوئے تھے جنہوں نے سگریٹ نوشی کے خلاف مہم کے علاوہ بھی بہت سی اصلاحی مہمات اپنی جان کے ساتھ لگا رکھی تھیں۔ ایک دفعہ ہمارا ان کے دفتر میں گزر ہوا تو انہوں نے سامنے الماری کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا رکھا ہے؟ ہم نے سامنے نظر ڈالی، الماری میں شیشے کے پیچھے 2 اینٹیں رکھی تھی۔ ہم نے تأمل کے ساتھ کہا کہ یہ تو اینٹیں ہیں۔ پوچھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سی اینٹیں ہیں؟ ہم نے سمجھا کہ کہیں موئنجو داڑو یا ہڑپا سے یہ اینٹیں لائے ہیں اور ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ تب انہوں نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میں MAO کالج کی طرف سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ طلبہ ایک بس پر اینٹیں برسا رہے ہیں۔ میں نے فوراً کار روکی، جن اینٹوں سے بسوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ان میں سے 2 اینٹیں اٹھا کر کار میں رکھ لی۔ صاحب ایسی چیزیں محفوظ کر لینی چاہیے۔
اور صاحب اگر MAO کالج کے طلبہ کی پھینکی ہوئی اینٹیں یادگار کے طور پر محفوظ کی جا سکتی ہیں تو اپنے ایک نامور کھلاڑی کے شہید ہو جانے والے دانت کو یادگار کے طور پر کیوں محفوظ نہیں کیا جا سکتا؟